آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں آقائے نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ آج انشاءاللہ امن و امان کی اہمیت اور کسی مومن بندے کو قتل کرنے کا گناہ اور قاتل کی سزا کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ملک کے پاکستان کے ساہیوال شہر کے اندر 2 بچیوں اور ایک بیٹے کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں، اور کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے اور ان کی سزا کیا ہے، قرآن اور حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امن و امان یہ کسی بھی ملک کی یا باسیوں کی ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر معاشرہ پرامن ہے تو بسنے والے لوگ پرامن اور اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر امیر غریب فقیر سب خوشحال رہتے ہیں، کسی کو کوئی خوف اور ڈر نہیں رہتا، اور معاشرے کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت اور ان کے مال اور جان بالکل محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں اور اپنے فرائض بخیر و خوبی کے ساتھ وہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں امن نہ ہو، جانیں محفوظ نہ ہو، مال اور دولت محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، تو پھر دن دہاڑے اسلحے کی نوک پر ساہیوال کے بازار میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ تو باپ، ان کی والدہ کو بھی، ان کی ماں کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ جو گولی کا، خون خرابے کا ڈر بیٹھ گیا ہے، یہ ان کی ساری زندگی ان کے ذہن میں بیٹھا رہے گا جو نکل نہیں سکے گا۔ بد امنی اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ جان، نہ مال، نہ عزت۔ سال ہر سال کی محنت اور خون پسینے کی کمائی چند منٹوں میں لٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے باسیوں کے لیے وہ دعا فرمائی، اور اس میں سب سے پہلے امن کی دعا کی، اس کے بعد معیشت کی اور کھانے پینے کی دعا فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، پہلی چیز امن مانگی جس میں انسان کی جان مال اور عزت محفوظ ہے، اور پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو سب سے پہلی چیز یہ امن ہے، اور کسی معاشرے کو اس وقت تک امن نہیں مل سکتا جب تک اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو نہ چھوڑا جائے، غیر اللہ کو پکارنا نہ چھوڑا جائے، غیر اللہ سے فریادیں کرنی نہ چھوڑی جائیں، غیر اللہ کے دروں پر جانا نہ چھوڑا جائے، تب تک امن آ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ ظلم کو مکس نہیں کرتے اپنے ایمان کے ساتھ، اور یہ ظلم شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے مراد شرک بیان فرمایا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کرتے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی شرک نہیں کرتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ رب العزت سب سے پہلی چیز جو ان کو دیتا ہے وہ امن دیتا ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کے ہر چوک اور چوراہے اور ہر 5 کلومیٹر بعد غیر اللہ کو پکارنے کے لیے اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے شرک کے اڈوں کو جب تک ختم نہ کیا جائے گا اس وقت تک امن ممکن نہیں، بلکہ یہ دن بدن اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور امن کیسے آئے گا؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو امن آئے گا، ظلم کرو گے تو امن کیسے آئے گا؟ آئیں ذرا ناحق قتل اگر کوئی بندہ کسی کو کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور جس نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے کسی کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج کسی کو جب قتل کر دیا جاتا ہے ناحق، اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایک بندے کی جان بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں گویا کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچا لی۔ اور ایک مومن بندے کو قتل کیا جائے تو اس کی 5 سزائیں قرآن نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے ناحق قتل کرتا ہے اس کی پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی سزا جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن دوسری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی سزا مل کے بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہاں قتل ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ دوسری آیات اور حدیث بتاتی ہیں ہمیشہ انشاءاللہ نہیں رہے گا، لیکن یہ جہنم میں ضرور جائے گا اور سزا پائے گا۔ اور یہ کتنی بڑی قرآن کی واضح دلیل ہے، لیکن پھر بھی لوگ کسی کو قتل کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اور تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العزت کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اور 5ویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کو ختم کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم ایک مومن کا خون کرنا ہے، ایک مومن کو قتل کرنا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ہلکا ہے، کم درجے کا ہے، من قتل مؤمن بغیر حق، کہ ایک مومن کا ناحق قتل کر دیا جائے، یہ اس سے بڑا ہے۔ اور ایک مومن کو قتل کرنے میں اگر ساری دنیا کے لوگ شریک ہو جائیں تو اللہ رب العزت ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے۔ فرمایا لو ان اہل السماء والارض، اگر زمین اور آسمان کے سارے لوگ اشترکو فی دم مؤمن، ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ رب العزت ان ساری دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینک دے گا۔ اور فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ سے اس حالت میں ملے لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، لم یتندى بدم حرام، اور اس نے کسی حرمت والے کا خون بھی نہیں بہایا، شرک بھی نہیں کیا اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا، دخل الجنہ، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیں ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کچھ لوگ آئے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ یہ بخاری شریف کی 3018 نمبر حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی جب آئے، ان کو آب و ہوا راس نہ آئی تو انہوں نے اونٹوں کا دودھ پینے کی خواہش کی کہ ہمارے لیے یہ بندوبست کر دیا جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب بطور علاج بندوبست کر کے ایک باڑہ ان کے لیے منتخب کر دیا، اور جب وہ لوگ اس باڑے میں رہنے لگے، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کیا، ان کی صحت ٹھیک ہو گئی اور وہ موٹے تازے ہو گئے۔ تو وہ جاتے وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے کو قتل کیا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، جس وجہ سے وہ بیچارہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے ان کے پیچھے لوگوں کو لگایا، تو سورج نکلتے ساتھ ہی ان کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا ان کو دی، یہ اللہ کی سزائیں نازل ہونے سے پہلے یہ سزائیں دی گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کے آنکھوں میں گرم کر کے سوراخیں لگائیں، جس طرح اس چرواہے کے آنکھوں میں انہوں نے سوراخیں لگائی تھیں، اور ان کو گرم پتھریلی زمین میں پھینک دیا، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ پانی مانگتے تو ان کو پانی نہ دیا گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھریلی زمین کو چاٹتے رہے، لیکن اس پر یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس نہیں فرمایا۔ راوی حدیث ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا ایسی کیوں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ انہوں نے قتل کیا نبی کے چرواہے کو، اور پھر چوری کی ان اونٹوں کو جن سے انہوں نے استفادہ کیا، ان کو چرا کے لے گئے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی، اور اللہ کی زمین میں ڈاکہ زنی کی، ڈاکہ ڈالا اور زمین میں فساد برپا کیا۔ آج ساہیوال کے قاتلوں کو اور قصور میں زینب کے قاتلوں کو اور ایسے سینکڑوں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کرنے والوں، یہ سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کیا کی تھی، کیا دی تھی، مگر آج ہمارا معاشرہ ان سزاؤں کو نہیں دیتا۔ ذرا تصور کرو ان چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے جب ان کی ماں کو قتل کیا گیا، ان ظالموں کو تب بھی ترس نہ آیا، اور ان کے سامنے ان کی ماں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، ان کے باپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا، بچوں پر ترس کیوں نہیں آیا؟ اب یہ بچے ساری زندگی جب بھی اس بازار سے گزریں گے، ان کے دل میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے کئی بار ان کے ماں باپ مریں گے، کس سوچ سے بیچارے وہ بڑے ہوں گے اور اس راستے سے گزرا کریں گے۔ یہ آج کے لوگوں نے چھوڑنا چھوڑ دیا، اور پھر کہتے ہو کہ یہ بڑا ہو کر کے دہشت گرد کیوں بنا، اس نے گولیاں کیوں چلائیں، جب اس کی ساری دنیا لوٹ لی اور اس کی دنیا کو واپس لانے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ اور نئے پاکستان کے دعوے دار وہ اگلے دن ہی اور ملکوں کے دورے پر چلے جاتے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے دن وہ ان بچوں کے ماں باپ کے جنازے میں شریک ہوتے اور بچوں کو دلاسا دیتے، گود میں اٹھاتے، ان کے قاتلوں کو پکڑتے، اور پھر دیکھو کہ کیسے کوئی پورے ملک کے اندر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، مگر یہ قتل کرنے والے ہی خود جب بڑوں سے ملے ہوں اور جب بڑوں نے خود قتل کروائے ہوں تو سزا کون دے گا؟ جبکہ فساد برپا کرنے والوں کی، زمین میں فساد ڈالنے والوں کی سزا اللہ نے دوسرے الفاظ میں قرآن میں ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور ان کی سزا یہ ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، ان کو اذیت دے کر کے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو آج اگر یہ سزائیں دی جائیں تو پھر بم دھماکہ کرنے والے، خود کش حملہ کرنے والے، اور لوگوں کو چوراہوں کے اندر قتل کرنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والے، بچوں کے سامنے قتل کرنے والے، یہ کھلے عام فساد کرنے والے لوگ پھر یہ ختم ہو جائیں گے،
اور یہ قرآن کی سزا پر عمل کرو۔ اور ان سے مخاطب لوگ بڑے لوگ ہیں جن کے پاس عہدہ ہے، مقام ہے، بڑے بڑے لوگ جن کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، ان کو مخاطب اللہ رب العزت۔ اگر اس سزا کا ہر بڑے چھوٹے کے لیے اندر یہ کام کر دیا جائے تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں رہے گی کہ کوئی کسی کا مال لوٹے یا کسی کو قتل کرے۔ قتل کی سزا قتل، جیل نہیں۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹا جائے، جیل نہیں۔ زانی کی سزا کوڑے مارے جائیں۔ جو غیر شادی شدہ ہے اور جو شادی شدہ زانی ہے اس کو زمین میں گاڑ کر کے رجم کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی کم از کم یہ 3 سزائیں اگر کسی جگہ پر نافذ کر دی جائیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بڑے بڑے جرم کرنے کی جو جرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن لوگ یہ سوچتے نہیں۔ قرآن نے کہا افلا تعقلون، کیا یہ پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن آج کہتے ہیں جی نئی کمیٹیاں قائم کر دیں گے، بڑے بڑے وزیروں کو اس کام کی تحقیق کے لیے کر دیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ کام کس نے کیا۔ میرے بھائی ان کمیٹیوں کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ آج تک کتنی کمیٹیاں بنائیں، کتنے قتل و غارت کو، زمین میں فساد کو تم نے روکا۔ آؤ ذرا قرآن کے اس فیصلے کو لاگو کر کے دیکھو، اور جب تمہیں ان بچوں کی سسکیاں یاد آئیں اور ساہیوال اور پورے پاکستان اور قصور کی زینب اور معصوم بچوں کے قتل جب تمہاری نظر کے سامنے ہوں تو پھر وہ قید نہ کیے جائیں بلکہ سولی چڑھائے جائیں اور پھر سارے یہ کام ختم ہو جائیں گے۔ یہ کام آج کے مسلمانوں نے چھوڑ دیے مگر غیر مسلموں نے اپنا لیے۔ لیکن آج مسلمانوں نے چھوڑے، غیر مسلم ملکوں کے اندر اگر کسی کی گاڑی سے کتا بھی مر جائے تو اس پر کیس چلتا ہے، مقدمہ چلتا ہے۔ مگر مسلمانوں نے جب اس قتل کی سزا، قتل کو چھوڑ دیا، پھر تیرے ملک کے اندر آ کر کے تجھے گاجر مولی کی طرح لوگوں نے کاٹا اور کاٹ کر کے چلے گئے، مگر کچھ دن بعد پھر وہ رہا کر دیے گئے، پکڑ لیا گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب ان کو دوبارہ رہا کیا انہوں نے اور قتل کیے اور قتل کیے۔ دن بدن یہ قتلوں کی سزا اور معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زنا کر کے قتل کر دینے کا یہ رویہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخری 2 حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں آ جائیں، خون میں اور مال میں، یعنی لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو جائے جس سے، یہ مومن بندہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون کرنا، قتل کرنا مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے۔ ومالہ، اور اس کا مال اس پر حرام ہے۔ وعرضہ، اور اس کی عزت اس پر حرام ہے۔ آج 2 کاموں کی وجہ سے یہ قتل ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے اور عزت کی وجہ سے، اور انہی وجہ سے آج قتل و غارت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مکہ میں بیٹھ کر کے اور اپیل کرتے ہیں سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کے کہ شرک و بدعات اور قتل و غارت کی وجہ سے امت مسلمہ جو نقصان اٹھا رہی ہے ان کا صحیح اندازہ کر کے ان رویوں سے باز آ جائیں، اور بڑے لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق قانون کو نافذ کر کے ملک و قوم کی جانیں، عزتیں اور مال محفوظ بنا دیں۔ کمیٹیوں سے اور نئے لوگوں کو داخل کر کے قتل و غارت کنٹرول کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو صرف قرآن و سنت سے ہوگا، شرک کو ختم کرنے سے ہوگا، اور قاتلوں کو سر عام قتل کرنے، سولی پر چڑھانے، چراہوں میں ان کو گاڑ دینے سے یہ ظلم ختم ہوگا، اور معصوم یتیم بچوں کو ہر سرکاری سہولت اور حفاظت فراہم کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ مگر اگر آج یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو میرے بھائیوں کل یہ عام بات ہے کہ میرے اور آپ کے بچوں کو بھی ایسے اور ان کے سامنے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ دین کن لوگوں کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری نہ عزت محفوظ رہی نہ جان اور مال۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ملکوں کے اندر قتل کی سزا قتل اور چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی کی سزا یہ عام طور پر یہ ضرور 3 سزائیں مقرر ہوں تاکہ لوگوں کے اندر یہ گناہ کرنے کی جرت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں
دعائیں کرنے کی اور جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔